بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں ہجرت کے تیسرے سال کے متعلق پڑھیں گے کہ ہجرت کے تیسرے سال میں کیا کیا واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی شادی اور غزوہ غطفان اور غزوہ فراء اور غزوہ بنو قینقاع اور حضرت حفصہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور غزوہ احد اور نوحہ کی حرمت اور غزوہ حمراء الاسد اور سیدنا زینب بنت خزیمہ سے شادی کے متعلق پڑھیں۔ سن ہجری 3 میں محرم الحرام کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت میں 150 آدمیوں کا لشکر قطن کی طرف روانہ کیا۔ یہ لشکر کافی مال غنیمت ہاتھ لے کر لوٹا اور سن ہجری 3 کے 5 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت عبداللہ بن انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو سفیان بن خالد حذیلی کی طرف بطن عرنہ میں بھیجا اور حضرت عبداللہ سفیان بن خالد کو قتل کر کے اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اور سن ہجری 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ہر رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہو۔ سیدنا ام کلثوم بھی سن ہجری 9 شعبان میں ادار فانی سے رخصت فرما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی وفات پر آپ نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ اس بنا پر حضرت عثمان کو 2 نور والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اور سن ہجری 3 کے یعنی ہجرت کے تیسرے سال کے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر دور نجد تشریف لے گئے، جہاں قبیلہ بنو غطفان پر رہتا تھا اور ضوامر نجد میں ایک چشمے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 450 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ان کو علم ہوا تو پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے اور ہجرت کے تیسرے سال کے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 154 کلومیٹر دور نجران کی طرف روانہ ہوئے اور ام کلثوم کو حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 صحابہ تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا علم ہوا تو وہ بھی بھاگ گئے۔ سن 3 کے درمیان میں جمادی الاولیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے یہود بنو قینقاع کے قلعے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آئے تھے تو آپ نے یہاں کے قبائل سے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کریں گے، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف دوسرے کسی قبیلے کی مدد کریں گے۔ یہود نے مختلف مواقع پر خلاف ورزیاں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس لوٹے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو جمع کر کے انہیں دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری مخالفت کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ جیسے بدر میں قریش پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اسی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ بنو قینقاع کے یہود اس بات پر تلملا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ قریش کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ قریش لڑائی کے معاملے میں ناتجربہ کار قوم تھی، اس وجہ سے وہ لوگ مارے گئے، جبکہ آپ کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غالب کون آتا ہے۔ جب بنو قینقاع نے یعنی یہود کے اس
تیسرے قبیلے جس کا نام بنو قینقاع تھا، اس نے جنگ کے لیے آمادہ ہو کر عہد شکنی کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر ان قلعوں کا محاصرہ کیا جو 15 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبادہ بن صامت نے، جبکہ منافقین میں سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول نے ان کی سفارش کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ان کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی تڑی پار کر دیا جائے، ان کو وطن سے نکال دیا جائے اور ان کے اموال ضبط کر لی جائے۔ اور تعمیل میں حکم کی تعمیل کی گئی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، تڑی پار کر دیا گیا اور ان کے اموال کو بحق ریاست ضبط کر لیا گیا اور ان کے قتل کو معاف کر دیا گیا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے اندر حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ السہمی یہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے تھے اور انہی زخموں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آ کر ان کی شہادت ہو گئی، جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہما بیوہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نکاح فرمایا۔ سن 3 کے نصف رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے درمیان میں حضرت حسن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور بچے کے کان میں اذان دی اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ رضی اللہ عنہما کو گھٹی دی۔ اور ولادت کے 7ویں دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یعنی سر کے بال اتارنا شروع کیا اور آپ رضی اللہ عنہما کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح فرمائی۔ ہجری یعنی ہجرت کے تیسرے سال کے 15 شوال مکرم میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی تو بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن جنگ اور منظم جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے اور افرادی اور معاشی قوت کو جمع کرنے کے لیے مسلسل محنت شروع کر دی۔ بدر میں مسلمان جس قافلے کے لیے نکلے تھے وہ ابو سفیان کی معیت میں بچ نکلا تھا اور مکہ پہنچ کر یہ قافلہ جو مال تجارت لے کر آیا تھا، قریش مکہ کو اس میں بہت نفع ہوا۔ انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا کہ جتنا نفع ہوگا وہ سب اس جنگ میں لگائیں گے، اور مشورے کی مخصوص جگہ دارالندوہ میں اجلاس ہوا اور طے یہ ہوا کہ ارد گرد کے قبائل کو ساتھ ملایا جائے تاکہ فیصلہ کن جنگ ہو اور خوب تیاری کی جائے۔ تو 3000 افراد پر مشتمل لشکر تیار ہوا، جس میں 700 زیرہ پوش یعنی جنگی لباس جو لوہے کا بنا ہوتا ہے پہنے ہوئے تھے اور 3000 اونٹ 200 گھوڑے شامل تھے۔ قریش اپنے ساتھ 15 خواتین لائے تھے، یعنی 15 عورتیں لائے تھے۔ ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں جنگی اشعار پڑھ کر اپنے نوجوانوں کو جنگ کے لیے بھڑکائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو خط دے کر مدینہ بھیجا کہ وہ جلدی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے عزائم سے ارادوں سے آگاہ کرے۔ وہ قاصد خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کے حال معلوم کرنے کے لیے 2 انصاری صحابی انس اور مونس رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور ان کے ساتھ حبہ بن منذر رضی اللہ عنہ کو لشکر کے افراد کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا ایک خواب سنایا کہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ اس میں ایک گائے ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نے اپنی تلوار کو ہلایا تو اس کے آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو گائے صحت مند اور اچھی بھلی معلوم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ قلعے سے مراد مدینہ ہے اور گائے سے مراد مسلمانوں کا لشکر ہے، کہ اس کے ایک حصہ گرنے سے مسلمانوں کی شہادت ہے اور تلوار کا ہلنا جنگ سے کنایا ہے، اور اگلا حصہ گرنا اس مراد جنگ کے حالات کا خراب ہونا ہے، یعنی نقصان ہونا ہے۔ پھر گائے کا ٹھیک ہونا اس سے مراد جنگ کے حالات کا دوبارہ ٹھیک ہونا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر۔ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہی مقابلہ کیا جائے، جبکہ باقی وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کی رائے تھی کہ باہر نکل کر جنگ لڑی جائے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے سے کفار قریش ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ اور اکثر صحابہ نے یہ قسم کھائی، اور اکثر صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی، واللہ الذی انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما ولا حتی اقتلهم خارج المدینہ، کہ قسم اس ذات کی جو آپ پر نازل ہوئی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کو نہ مار ڈالوں۔ اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی اپنے ساتھ 300 افراد لے کر اپنے غلط مقاصد میں حاصل کرنے کی غرض سے شریک ہوا۔ اس کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، کیونکہ مدینہ کی تاریخ ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں نے جب بھی اندر سے رہ کر جنگ لڑی ہے تو ان کو فتح ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن عصر کے بعد فیصلہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور جنگ کی تیاری فرمائی۔ چنانچہ 1000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے احد کی طرف نکلا، جس میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ دوسرا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک گھوڑا تھا اور حضرت بردہ کے پاس میں ایک گھوڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا، اور لشکر اسلام مغرب سے پہلے مدینہ سے نکلا اور شیخین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے ساتھ 300 افراد لے کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ جنگ ہمارے مشورے کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اس میں اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی فرمائی اور سامنے مدینہ کی پشت کی جانب کے لشکر کے سامنے مدینہ تھا اور پشت کی جانب احد پہاڑ تھا، اور محبت طریقے پر سب بنائی گئی، اور مشرکین سے مبارزت میدان میں نکلنے کے لیے اپنے فریق کو للکارنے کی دعوت کرتے رہے۔ میدان میں طلحہ بن ابی طلحہ اترا، مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ میدان میں اترا تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کیا۔ پھر ابو سعید بن ابی طلحہ آیا تو اس کے مقابلے میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہو گئی اور افراتفری مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک ایسی جگہ پر جہاں سے مشرکین کا واپس پیچھے سے آنے کا حملے کا ارادہ تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما کو اور ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو نہ تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ تمام صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین جانصاری اور جامعتی کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے رہے اور مشرکین مکہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ مسلمان ان کو بھگا رہے تھے اور کچھ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن جب وہ ٹیلے پر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے مسلمانوں نے دیکھا کہ اب جنگ جیت چکی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس جبل رمات پہ سے اس تیر والی جگہ پہ سے اتر کر نیچے میدان میں آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جنگ کے حالات سے بخوبی واقف تھے، انہوں نے اپنے ساتھ کے آدمیوں کو پیچھے کی جانب سے جہاں تیر انداز کھڑے ہوئے تھے اس جانب سے واپس لے کر آیا، اور پھر ان کے آنے سے یہ ہوا کہ کفار مکہ کے لوگ پیچھے آگے سے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے کفار مکہ کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے سے افراتفری مچ گئی۔
جو لوگ وہاں پر 50 آدمی شریک تھے تو ان میں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ 10 افراد تھے، تو یہ سب 10 افراد سب شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ بظاہر ہاتھ سے نکل گئی۔ اور اس افراتفری کی شدید کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چند مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ اس جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر اور نڈر تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے سر پر ایک سرخ عمامہ باندھا اور میدان میں دلیروں کی طرح کود پڑے اور اشعار پڑھتے ہوئے کفار کی صفوں کو چیرتے گئے، اور جس طرف رخ کرتے کفار کی لاش پر ڈھیر لگا دیتے، اور جو بھی سامنے آتا اس کی لاش زمین پر گر پڑتی۔ ایک عجیب واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی تھی، یہ آئی، آپ نے اس پر تلوار اٹھائی لیکن فوراً روک لیا کہ مرد کو زیب نہیں کہ عورت پر تلوار چلائے، پھر وہ عورت بھی مرد کی نبوت کی ادا کردہ ہو۔ اور اس غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔ غزوے میں جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو حمزہ رضی اللہ عنہما نے قتل کیا تھا، تو جبیر کو اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ انتقام کے طور پر، بدلے کے طور پر جبیر نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے ساتھ یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرے تو آزاد ہے۔ چنانچہ جب کفار قریش غزوہ احد کے لیے مکہ روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ہمراہ چل پڑا، اور وحشی نے نیزہ پھینک کر حمزہ رضی اللہ عنہما کو قتل کر دیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما اس جنگ میں بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے۔ آپ کا مقابلہ ابو سفیان سے ہوا تھا۔ حنظلہ نے ابو سفیان پر پردار کرنا چاہا، لیکن ایک کافر نے آپ سے پیچھے کی جانب سے حملہ کر دیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ میں نے حنظلہ کو دیکھا کہ فرشتے ان کو چاندی کے برتنوں سے بادل کے پانی سے پانی اور غسل دے رہے ہیں، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور یہی ان کا لقب مشہور ہوا۔ حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ ہے۔ اور جب دشمن نے پیچھے کی جانب سے حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفوں کی ترتیب نہ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، اور احد میں مسلمانوں کا جھنڈا مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مردانہ وار لڑتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ان سے ملتی جلتی تھی، تو کسی نے خبر پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے کفار نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، تو مسلمان یہ حواس باختہ ہو گئے اور منتشر ہو گئے۔ پھر کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یا عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کی بندوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور کفار ان سے لڑتے، ان کے حملے کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، اور اس حالت میں کئی مسلمان شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اسی طرح اور بھی کئی صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اندر آپ بھی زخمی ہوئے۔ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر پھینک کے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا گرا اور آپ گر گئے۔ سیدنا علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا طلحہ نے آپ کو باہر نکالا۔ آپ کے ارد گرد جب صحابہ کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی، تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی، اور صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے کفار کو مار مار کٹایا۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، اور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے۔
بات یہ تھی کہ کفار کے نرگے سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لے لے اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر یعنی لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا، اور مسلمانوں کو بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا۔ وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے ڈھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جماعت جلد بڑھنے لگی اور مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور کفار کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس کو آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا کہ آپ نے ایک صحابی حارث بن سما کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزے کی انی اس کی ہنسلی یعنی گردن کی نیچے کی ہڈی پر لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سے تھا، مگر وہ زخم کھا کر بہت نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا اور نیچے گر پڑا۔ جب حملہ آور تھا تو یہ شر مچاتا ہوا چلا تھا کہ محمد کو ضرور قتل کر کے آؤں گا۔ اس بدحواسی اور سراسیمی کے ساتھ جب بھاگا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا، چنانچہ اس زخم کی وجہ سے واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ یہی ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ ابو سفیان بلند آواز سے کہا، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب مت دو۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ اس سے بھی سب خاموش رہے۔ پھر بولا کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ اس عمر رضی اللہ عنہ کو تاب نہ رہی، فوراً چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا، یہ سب زندہ ہے اور تو رسوا ہوں گا۔ یہ سن کر خود متعجب سا ہوا اور فخریہ کہنے لگا کہ اعلیٰ حبل اعلو حبل، کہ حبل کیجیے ہو، حبل کیجیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہا کہ اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان سے یہ سن کر کہا، لنا عزا ولنا لا عزا لکم، کہ عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا والی ہے، وہ تمہارا والی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی ہے، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دے دیا کہ نہیں، برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہے اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ نعم ہوا بیننا و بینکم موعد، کہ اچھا ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان وعدے سن کر وہاں سے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانی کا نظارہ دیکھو۔ انہوں نے اونٹوں پر کجاوے نہیں کسے، مدینہ پر حملے کا قصد رکھتے ہوئے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا تو ہم ان پر بھی ابھی حملہ آور ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر خبر لائے کہ اونٹوں پر سوار ہو کر وہ گھوڑوں کو تل رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر پہاڑی سے اترے اور میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین، یعنی تقریباً 70 صحابہ رضی اللہ عنہما اس غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کافروں نے بعض شہداء کی، بعض شہیدوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے تھے، جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش بھی ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ اسلام کے علمبردار سیدنا مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تھے پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپایا اور پاؤں کو گھاٹ ڈال کر چھپایا۔ تمام شہداء بلا غسل ایک قبر میں دو دفن کر دیے گئے، ایک قبر میں دو کر کے دفن کر دیے گئے۔ اس لڑائی کا یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ کے منافقین کے بارے میں معلوم پڑ گیا، مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، تو اس میں منافق کو خوب جان پہچان ہو سکی، دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کے موقع ان کو مل گئے۔
یہ ہم نے سن ہجری 3 کے متعلق پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل ہجرت کے چوتھے سال کے متعلق پڑھیں گے۔